حاضر ہوں. آج 2 رمضان الکریم ہے اور 22 مارچ ہے، 24 مارچ ہے معذرت، اور جمعے کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے علم ہے، اس میں باقاعدگی کے ساتھ جو ماہ مبارک کی فضیلت ہے، جو اس ایام کی خصوصیات ہیں، اس کے لحظات کی برکات ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نگاہ میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ بعض نکات کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کل کی طرح ہمارے ساتھ آج پھر آپ کے دل عزیز شخصیت جناب مولانا مرزا عسکری صاحب کویت سٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد ہے اس عظیم ماہ خدا کی. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. قبلہ جہاں پہ کل ہم نے گفتگو کو روکا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے. اور ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان جو ایک مقدس ترین ماہ ہے، اس میں اللہ سے عشق و محبت کا یہ مہینہ کہلاتا ہے. اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد. دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل بھی کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ اللہ کا اس مہینے میں خصوصی اہتمام ہے، اور اس ماہ کے خود بہت سارے فیوضات اور بہت سارے برکات ہیں، اور اللہ نے کسی خاص ہدف اور کسی خاص آبجیکٹو کے ساتھ، مقصد کے ساتھ اس مہینے کو اپنے بندوں کے لیے قرار دیا. اس ماہ کے، میں نے شاید کل بھی اشارہ کیا تھا اس چیز کی طرف، اس ماہ کی عظمت اور اس ماہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ جب تک انسان عظمت اور اہمیت کو نہیں سمجھے گا اس ماہ میں اچھے طریقے سے جو اس کا ورود ہونا چاہیے، جو انٹرنس ہونا چاہیے، اور اس ماہ کا جو لحاظ ہونا چاہیے، وہ انسان نہیں کر پائے گا. تو اس کے لیے کل میں نے اشارہ کیا تھا بظاہر کہ اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی اہمیت اور عظمت، اور اس ماہ میں کیسا ہونا چاہیے، اس ماہ کے کیا کیا اچیومنٹس ہیں، اس ماہ میں کن کن چیزوں سے انسان بہرہ مند ہو سکتا ہے، اس کے لیے رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ جو بیان کیا تھا اپنے آخری جمعے کے خطبے میں ریکمینڈ کروں گا اور تاکید کروں گا اس بات کی تمام ناظرین کی خدمت میں کہ وہ اس خطبے کے ترجمے کو ضرور دیکھیں. 2 مختصر خطبے ہیں، ایک کافی میں شیخ کلینی نے اس کی روایت کی ہے، اور ایک شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے. واقعا بڑا ہی عظیم خطبہ ہے، اور بڑا ہی یعنی جس کو کہتے ہیں انسٹرکشنز ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی ABCD کی شکل میں، 1 2 3 4 کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ماہ کے بارے میں بتایا، بریف کیا ہے. تو تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ اس خطبے کو ضرور دیکھیں. اس ماہ کے بہت سارے اچیومنٹس ہیں، میں بس بات کی طرف آپ کو لے کر آ رہا ہوں. اس کیونکہ یہ ایک مہینہ جو ہے وہ ٹریننگ پیریڈ ہے. جیسے علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک ایسا موجود ہے کہ جو گام بگام آگے بڑھ رہا ہے، یعنی ایک منزل کی طرف جا رہا ہے. اب وہ منزل اس کی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. وہ منزل اس کی کمال کی بھی منزل ہو سکتی ہے، وہ منزل زوال کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی انسان آگے جو بڑھ رہا ہے، آگے بڑھنے والا آنے والا راستہ جو ہے، وہ آنے والی جو منزل ہے، وہ اس کو ترقی کی منزل کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور تنزل کی منزل کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. وہ اس کے لیے عزت کا سبب بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی ذلت کا بھی سبب ہو سکتی ہے. قرآن مجید کی بھی آیت ہے نا، جیسے یعنی فلسفیانہ نقطہ نظر سے آپ دیکھیں، انسان جو موجود ہے متحرک ہے. انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو چاہے ہم اسٹل جیسے اپنی جگہ بیٹھے بھی ہوں، تب بھی ہم کیا نام ہے، حرکت اور موومنٹ کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا اچھا، ہر نفس عمر درخشاں کی ہے، میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا. وہ کیا ہے، یعنی گام بگام انسان جو ہے وہ ایک منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ انسان کا منزل کی طرف آگے بڑھنا 2 صورت سے خالی نہیں ہو سکتا. جس طرح وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ اس کو تباہی کی منزل کی طرف لے جا سکتا ہے، اس کا آگے بڑھنا اس طرح، اور یا اس کو کمال کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. تو انسان کو کمال کی طرف جانے کے لیے بھی کمال کے راستوں کو پہچاننا ہوگا، تباہی سے بچنے کے لیے تباہی کے راستوں کو بھی پہچاننا ہوگا. کیونکہ اگر انسان کمال کے راستے اور تباہیوں کے راستوں کو نہیں سمجھے گا، اور اپنے الٹیمیٹ ہدف اور الٹیمیٹ ٹارگٹ کو اگر انسان نہیں سمجھے گا، تو انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا.
ماہ مبارک رمضان جو ہے، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، انسان کو منزل بتا دی ہے، اب انسان شکر کرے یا کفر کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے اندر جو تحرک ہو رہا ہے، موومنٹ ہو رہا ہے، تو انسان اپنے ارادے سے اپنے اس تحرک کو کمال کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اپنی ترقی اور کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور انسان اپنے اس تحرک اور اپنی اس حرکت کے ذریعے، اپنے اس موومنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، زوال کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان کے لیے پہچاننا ضروری ہے کہ اس کا الٹیمیٹ کمال کیا ہے، اس کی الٹیمیٹ ترقی کیا، اس کا گول کیا ہے زندگی کا۔ ماہ مبارک رمضان اللہ نے اس لیے اتنی اہمیت دی اس مہینے کو کہ اس مہینے میں انسان تربیت پا کے اپنے مقصد کو سمجھ لے کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میری منزل یہ ہے۔ اگر منزل کو سمجھ جائے گا، پھر اب دوسرا مرحلہ آتا ہے منزل کی طرف جانا کس طرح ہے، منزل کی طرف قدم کس طرح بڑھانا، اس منزل کو حاصل کیسے کرنا۔ تو یہ ہماری الٹیمیٹ منزل کیا ہے، ہماری انتہائی آخری منزل کیا ہے، ہم کس منزل تک پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ بہت توجہ سے سنیے گا، ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو گام بگام، خرامہ خرامہ اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ فملاقیہ، تجھے اس سے ملنا ہی ہے، تجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اب یہ ایک ملاقات انسان چاہے تو مرنے کے بعد اپنے پروردگار سے جو ہے وہ کر لے، مثال کے طور پہ گناہوں کی شکل میں دنیا میں غافل رہ کے، اور چاہے تو اسی زندگی میں اپنے خدا تک خود کو پہنچا دے، مر کے صحیح نہیں، اسی حیات کے ساتھ خود کو پہنچا دے۔ ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں، تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں خدا تک جانا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارا آخری مرحلہ جو ہے وہ لقاء خدا ہے، اور اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے قرب ہے، اللہ سے نزدیکی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب میں دوسرے مرحلے کی طرف لے کر آ رہا ہوں اسی بات کی، آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان سب سے پہلے جان لے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا گول کیا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں اس کو کیا حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد گام بگام اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، گام بگام۔ وہ منزل ہماری کیا ہے؟ وہ منزل ہے ہماری محبت، وہ منزل ہے ہماری عشق، خدا سے عشق، خدا سے محبت۔ دنیا کا دار و مدار آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا کہ یہ بہرحال اب ایک چیز اور بریکٹ میں آتی ہے، بات کو میں آئندہ عرض کروں گا کہ اس عشق و محبت کو بہرحال بچوں کے دلوں میں کیسے ڈالا جائے، جوانوں کے دلوں میں کیسے ڈالا جائے، نوجوانوں کے دلوں میں یہ محبت کیسی آئے، ہم اپنے دل میں اس محبت کو برقرار کیسے رکھیں، یہ ایک مرحلہ اپنے آپ میں۔ لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان کی زندگی کا اصل ہدف و مقصد کیا ہے؟ اللہ سے عشق، اللہ سے محبت۔ اچھا، اللہ سے عشق و محبت جو ہے وہ انسان کو دنیا سے محروم نہیں کرتا ہے، دنیا سے محروم ہونے کا نام نہیں ہے اللہ سے عشق و محبت، اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ کروں گا۔ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اکثر انسان کیوں خدا کی ایک بڑی تعداد میں جوانوں کی تعداد یا نوجوانوں کی یا بچوں کی یا حتیٰ بہت سے لوگ کیوں خدا کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیوں خدا سے لگاؤ سے گھبراتے ہیں، کیوں زیادہ میں خدا سے لگاؤ سے، کیوں دین سے زیادہ قریب ہونے سے گھبراتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یا دین سے جب ہم نزدیک ہوں گے تو ہماری زندگی میں سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں آئے گا، سوائے جو ہے ہم کیا نام ہے ڈپرائیو ہوں گے، بہت ساری چیزوں سے ہمیں آنکھ بند کرنی ہوگی، جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ عشق خدا میں سب کچھ ہے، دین خدا میں ہر وہ چیز ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، جو مثلا انسان خدا کی مخالفت کر کے حرام دنیا میں طلب کرتا ہے۔ اللہ نے ایک حدیں بیان کر دی ہیں، وہ حدیں بیان کی ہیں جو انسان کو انسان کی حدوں سے نکال کر جانوروں کی حدوں تک بیان کر دیتے لے جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ انسان کو خدا سے عشق، انسان کا خدا سے محبت، انسان کا خدا سے لگاؤ اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون عطا کرتا ہے۔ آج کی دنیا میں آج کا انسان آپ کی خدمت میں عرض کریں سکون اور اطمینان کی تلاش میں پریشان ہے، سرگرداں ہے۔ انسان کے پاس بہت سے دنیا میں ایسے انسان ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، ان کے سول کو ریسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے نفس کو ان کے جو ہے سکون اطمینان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا، وہ اپنے
لاکھوں کروڑوں ڈالر اور بلین پاؤنڈز خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان، تمہارے دلوں کو سکون اللہ جو ملتا ہے وہ اللہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی فضا، اللہ کے قریب رہ کر۔ آپ کی خدمت میں ہم دیکھیں بعض علماء کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو واقعا ان کی زندگی میں عجیب سا سکون ملتا ہے، عجیب سا اطمینان ملتا ہے، عجیب سا ایک آرام سا ان کی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کھربوں کروڑوں ڈالر اور بلین پاؤنڈز اور جو ہے وہ کیا نام ہے لیرہ خرچ کر کے، یا مثال کے طور پر درہم و دینار خرچ کر کے انسان اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں کیا نام، ہمارا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارا الٹیمیٹ گول بول کے مناسک، عبادات، مثال کے طور پہ افعال کو انجام دینا، ان سب سے زیادہ خدا، اپنے دل میں خدا کی محبت کو لے اچھا، کر اس میں آنا۔ قرآن میں ممکن کیسے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا نہیں ہے، محسوس نہیں کیا، کس طرح سے اس سے عشق کس طرح سے ممکن ہو جائے گا، اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں تو لوگ اس میں دیکھیں کنفیوز آپ کی ہوتے ہیں۔ خدمت میں اللہ نے بہت سمپل سا فارمولا دیا اپنے عشق کا، بہت زیادہ ٹپیکل فارمولا نہیں دیا ہے۔ دیکھیں عشق کا میں آپ کو پاسبلٹی اس کی بتا دوں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز سے انسان کو لگاؤ جو ہوتا ہے نا، تو لگاؤ سے پہلے اس کی شناخت اور پہچان بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انسان کسی چیز سے لگاؤ رکھتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو معلوم نہ ہو، اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی امپورٹنس کو نہ سمجھ لے انسان، جب تک اس کو جان نہ لے۔ جب انسان کسی چیز کو پہچاننے لگتا ہے، کیسے آپ فرض کیجئے کسی سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، کسی سے آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے، کوئی آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کا دوست بنتا ہے، تو کب دوست بنتا ہے؟ ایک انجان انسان راستے میں جو آپ کے بغل سے جاتا رہتا ہوں، اسٹریٹ میں واک کرتا ہوا، یا مثال کے طور پہ آپ کے بغل سے گاڑی ڈرائیو کر کے چلا جاتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہم۔ لیکن یہی انسان جب آپ سے قریب ہوتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے متعلق اگر کبھی آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ خود کو اس سے نزدیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنا آپ اس کو نزدیک کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس کو پہچانتے جاتے ہیں، اور جتنا آپ اس کو پہچانتے جاتے ہیں، اس کی خوبیاں اور اس کے مثلا کیریکٹرسٹکس، اس کے ویلیوز، اس کی اچھائیاں آپ کے سامنے اجاگر ہوتی رہتی ہیں، تو یہ خوبیاں اس چیز کی، اس شخص کی آپ کے دل میں اس کی محبت کو بیدار کرتی ہے۔ یہ بہت پریکٹیکل سا فارمولا ہے زندگی کا۔ انسان کبھی بھی کسی چیز کو، انسان کے لائکس اور ان لائکس جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کسی چیز کی شناخت پر۔ انسان کبھی کسی چیز کو لائک کرتا ہے when he knows that thing۔ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا ہے، تو کبھی بھی وہ لائک اور ڈس لائک اس کا وہاں معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے کا، ہم پہچان تو لیں ہم۔ اچھا، اب اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک اور اسٹیپ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ہم یعنی اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ کیونکہ جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، یعنی انسان جب کسی کو لائک کرتا ہے تو اس میں بیوٹی ہوتی ہے، جب تک بیوٹی نہیں ہوگی انسان لائک نہیں کرے گا۔ تو انسان سب سے پہلے خدا کو پہچانے، اس کے بعد اس کی بیوٹیز، اس کے بعد اس کے احسانات، اس کے بعد اس کا کرم، اس کے بعد اس کا فضل۔ یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جو گریجولی انسان کو خدا کا عاشق بنا دیتی ہیں، انسان کو سب سے پہلے احساس دلاتی ہیں کہ کتنا وہ عاجز ہے، کتنا وہ کمزور ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی، خاص طر سے ویری امپورٹنٹ ایگزامپل، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ آپ دیکھیں انسان سب سے پہلے اگر خدا سے عشق کے میدان میں خود کو وارد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے احسانات کو محسوس کرے، اس کے فیورز کو محسوس کرے۔ انسان کبھی کسی سے اسی وقت، آپ نے اکثر دیکھا ہے بہت سے بچے اسکول کالجز میں بعض ٹیچر کو بہت لائک کرتے ہیں۔ کیوں لائک کرتے ہیں؟ کہ ٹیچرز کے فیورز ان کے حق میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی ان کے دل میں ٹیچر کے لیے ایک لگاؤ آ جاتا ہے، ان کے پروفیسر کے لیے ایک لگاؤ آ جاتا ہے۔ یہی حال ہے عام انسان سے بھی۔ آپ کو جب آپ کے حق میں وہ فیور پہ فیور کرتا رہے گا تو گریجولی آپ کے دل میں اس کے لیے لگاؤ بڑھتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو ہر دن آپ ایک چاکلیٹ دیجئے، ہر دن ایک اس کو ٹوائے دیجئے، ایک گفٹ دیجئے، کنٹینیوسلی آپ چند دنوں تک ایسا کیجئے، پھر وہ بچہ خود بخود دوڑ کے آئے گا۔ اس بچے کے دل میں ایک عجیب سی آپ کے لیے فیلنگز ہوگی، اس بچے کے دل میں ایک عجیب سے آپ کے لیے احساسات ہوں گے۔ یہ احساسات اور یہ فیلنگ، یہ اٹریکشن جو اس بچے کے دل میں آپ کے لیے آیا ہے، وہ کیسے آیا؟ بیکاز آف یور فیور۔
آپ نے جو اس بچے کے ساتھ فیور کیا، آپ نے اس بچے کے ساتھ جو اچھائی کی، تو بالکل یہ صحیح. اس بچے نے اس فیور کو فیل کیا، اس بچے نے اس فیور اچھا، کو محسوس کیا. اس عشق کے اثرات کیا ہوتے ہیں مانوی طور پہ میں اس اس کو دیکھیں؟ اثرات کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. میں اس چیز کی خالی وضاحت کر دوں کہ سب سے بسم اللہ. پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اپنی زندگی میں اللہ کا عشق لانے کے لیے اس کے فیورز کو انسان کو فیل کرنا ہوگا. جب تک انسان اللہ کے فیورز کو فیل نہیں کرے گا، اللہ کے احسانات کو اپنی زندگی میں فیل نہیں کرے گا، محسوس نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ کا عشق نہیں آ سکتا. خود انسان کا وجود آپ دیکھیں. میں ایک ایگزامپل دوں کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اس مہینے کی ایک دعا ہے دعا ابو حمزہ ثمالی. دعا ابو حمزہ ثمالی میں کل میں نے نام لیا تھا، بظاہر اس کا اشارہ بھی کیا ہوگا. دعا ابو حمزہ ثمالی میں امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ ثمالی جو امام سجاد علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور تقریباً 4 اماموں کا زمانہ انہوں نے دیکھا. آپ اس دعا کا ترجمہ پڑھیے گا. امام سجاد اس دعا میں اللہ کی اپنی زندگی میں فیورز کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے کیا کیا فیور کیا ہے، کیا کیا احسانات کیے انسان کی زندگی میں، اس کے وجود کی شکل میں، انسان کی عقل کی شکل میں، انسان کی، یعنی یہی چیز آپ کو تقریباً ہو بہو یہ چیزیں آپ کو دعائے عرفہ میں بھی آپ کو میسر ہو سکتی ہیں، دعائے عرفہ میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. تو اس میں انسان کی زندگی میں جو خدا کے فیور ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں اور اللہ کے احسان کو یاد کریں. ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں اس چھوٹی سی آنکھ میں اللہ نے کتنے معجزے قرار دیے ہیں. ہم اپنے قلب کی حرکت کو دیکھیں اور پھر اللہ کا شکر کریں. روایت میں ملتا ہے بسا اوقات امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ حج یا عمرے کے سفر پہ جاتے تھے، تو راستے میں کبھی کبھی آپ جو ہے وہ سواری سے اتر کے فوراً سجدے پہ گر جاتے تھے، سجدے پہ چلے جاتے تھے سواری سے اترنے کے بعد. اور اللہ کا صحابی پوچھتا تھا کہ مولا آپ ابھی سجدہ، یہ اچانک یہ سجدہ کیسا؟ تو آپ کہتے تھے کہ ہم کو اللہ کی نعمتوں کی یاد آئی تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے. میں عرض کر سبحان رہا ہوں آپ کی اللہ. خدمت میں. یعنی کیا مطلب، انسان جو ہے کب خدا سے قریب ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو کب خدا سے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کا عشق اپنے دل میں اپنے دل میں اس کی محبت لانے کی کوشش کرے گا، جب اس کے احسانات اور اپنی زندگی میں اس کے فیورز کو محسوس کرے گا. اگر انسان اپنی زندگی میں اس کے فیورز کو محسوس نہ کرے، اس کے احسانات کو محسوس نہ کرے، تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ خدا کا عشق اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا. جو اصول دنیا میں لگاؤ اور عشق کا ہے، وہی اصول خدا سے بھی عشق و لگاؤ کا ہے. اب آپ کی خدمت میں آپ کا دوسرا سوال کیا تھا علی بھائی، اثرات ایک بار ریپیٹ کریں. اثرات دیکھیے آپ اثرات عشق، انسانی زندگی کا اثرات، اللہ سے عشق کا اب اثرات. آپ انسان کی زندگی میں کیا نام ہے، عشق کے اثرات دیکھیں. آپ کی زندگی انسان کی بالکل زندگی بدل جاتی ہے. انسان جو ہے وہ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو کمزور اور ناتوان نہیں محسوس کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. جناب ابوذر کی آپ سبوں نے تاریخ سنی ہے، پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جناب ابوذر ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد آپ کو کفن دیا جا سکے. آپ ربضہ میں تھے، سخت ترین زندگی کے حالات گزار رہے تھے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر کی تعریف کی تھی کہ تم کیا نام ہے، گویا ان کی تنہائی کی تعریف کی تھی. اور جناب ابوذر اس تنہائی میں مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، جناب ابوذر اس تنہائی میں پریشانی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دل مطمئن تھا، دل کو سکون تھا، دل کو چین تھا. تو سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں خدا کا عشق آ جاتا ہے، خدا کی محبت آ جاتی ہے. اور میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ چند چیزیں ہیں کہ جو خود خدا نے بتائی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان جو ہے خدا کا عشق، یعنی مثلا خدا بھی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اور انسان بھی خدا سے ان چیزوں کے ذریعے کیا نام ہے، محبت حاصل کر سکتا ہے خدا کی. تو آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں سب سے پہلا اثر جو اللہ سے عشق و محبت کا ہوتا ہے، انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے، انسان کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کے دل سے خوف و ہراس نکل جاتا ہے. دوسرا اثر جو انسان کی زندگی میں اللہ سے عشق و محبت اور اللہ سے لگاؤ کا ہوتا ہے، انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے. دنیا میں کسی چیز سے بھی انسان خوف نہیں کھاتا، ڈرتا نہیں ہے. وہ ابھی ایک آپ کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں، مولا کائنات کی روایت ہے کہ استاد نے اس کو نقل کیا میں آپ کی خدمت میں، کہ محبت خدا جو ہے ایک ایسی آگ اور ایک ایسی آتش ہے کہ جو مثلا اگر بعض چیزوں کو وہ جلا دیتی ہے، اور ایک ایسا نور ہے کہ جو تاریکیوں کو نور اور اجالے میں تبدیل کر دیتی ہے.
یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب انسان کے دل میں عشق و محبت خدا آ جاتا ہے تو پھر یہی عشق و محبت اللہ کا دشمنان خدا کے لیے قہر کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ نور اور درخشانی کا سبب بنتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ یعنی امام خمینی کو لے لیجئے، شہید مطہری کو لے لیجئے، آغا سیستانی کو لے لیجئے، یعنی اور بھی جتنی عظیم عظیم مثالیں، شہید صدر کو لے لیجئے، ٹھیک ہے، زمانے کے بڑے بڑے ظالم جو تھے وہ ان کے وجود سے خائف ہوا کرتے تھے۔ کیسے اماموں کے وجود سے لوگ خائف ہوتے تھے؟ یہ تو اماموں کے سفرے کے جیرہ خار ہیں، یہ وہ ان کے اس سفرے کے شاگرد ہیں، اور اماموں کے سفرے اور مأدبہ سے جو ہے وہ نمک چشی کرنے والے یہ علماء اور دانشور ہیں کہ جنہوں نے ان کے در کی خدمت کر کے جو ہے وہ اماموں کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سخت ترین حالات میں بھی ان کی زندگی میں آپ اطمینان کو دیکھیں۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کو قید کر کے ساواک جو خطرناک فوج تھی شاہ کی لے کر جا رہی ہے، اور یہ انسٹرکشن ہے، ان کو حکم ہے کہ ان کو آج ختم کر دو، مار دو، لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے چہرے پہ وہی اطمینان، ان کے چہرے پہ وہی سکون۔ کیوں؟ کیونکہ پوچھنے والے نے گویا پوچھا کہ آپ کیوں اتنا اطمینان سے ہیں، اور جبکہ ساتھ رہنے والے لوگ خوفزدہ تھے، ڈر رہے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہماری زندگی، ہماری موت اگر اس شاہ کے ہاتھ میں ہوتی تو ہمیں خوفزدہ ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن ہماری نہ زندگی اس شاہ کے ہاتھ میں، نہ موت اس شاہ کے ہاتھ میں، ہماری زندگی اور موت ہمارے خدا کے ہاتھ میں۔ یہ کیا ہے عزیزو؟ آپ دیکھیں ناظرین کی خدمت میں بھی آپ توجہ کریں، یہ کیا ہے؟ خدا سے محبت جو ہے بے وہ شک انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ تیسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں، کل میں نے اشارہ کیا تھا، خدا کی محبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر کبھی بھی اللہ کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو عشق و ولا ہوتی ہے کہ کس طرح میں اس فریضے کو انجام دوں، کس طرح، یعنی کیسے انسان فرض کیجئے جو عزیز ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بہت سے بچے جو ہیں، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کس طرح اپنے ماں باپ کو خوش کر دیں، کس طرح اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، پھر وہ یہ انتظار نہیں کرتا ہے کہ اللہ کا اس میں حکم ہے یا اللہ نے اس کو واجب کیا ہے، نہیں کہ نہیں، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے، تلاش میں رہتا ہے کہ میرا کون سا عمل میرے پروردگار کو ہم سے خوش کرے گا، میرا کون سا عمل میرے پروردگار کو ہم سے راضی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں۔ شب ہجرت جب رسول خدا نے مولا کائنات سے کہا، تو مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو مولا کائنات سے کہا تم سو جاؤ میرے بستر پہ، تو مولا کائنات نے کیا پوچھا؟ کوئی تفصیل نہیں پوچھی، آپ کی جان بچ جائے گی اور گویا خدا اس سے راضی ہے اس عمل سے، تو میرے لیے کافی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی عشق خدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں، تو پھر انسان نہ کوئی سوال، نہ کوئی تجسس۔ اکثر لوگ آج کل مثال کے طور پہ پوچھتے ہیں یہ کیوں ایسا، فلسفہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یا بعض لوگ جرا کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے، وہ انہوں نے چیزوں میں تحقیق تو خوب کی، لیکن خالق کائنات میں تحقیق انہوں نے نہیں کی، اس سے عشق اپنے دل میں نہیں ایجاد کیا۔ اگر اس سے عشق اپنے دل میں ایجاد کرتے تو مواصلات شاید میں جو ہے سوالات پیدا نہ ہوتے ان کے ذہنوں میں اتنی خلش نہ آتی، وہ صرف انتظار میں ہوتے ہیں کیونکہ میرا پروردگار مجھ سے طلب کر رہا ہے، جس نے ہم کو سب کچھ دیا، وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، وہ جو ہم سے مانگ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اچھا، یعنی سوال بھی پیدا ہونے کی علت کیا ہونی چاہیے؟ مطلب سوال پیدا نہ ہونا یہ بھی درست نہیں ہے، اور سوال پیدا دیکھیے اچھی بات مگر آپ نے، کس ڈر سے؟ سوال کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، سوال کرنا ضرور بہت اچھا ہے، سوال جو ہے وہ تحقیق اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو یعنی اپنی جرح کو اس پہ تھوپنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کو مثال کے طور پہ یقین کیا نام ہے، علم خزانہ ہے وہ مفتاح السوال، ٹھیک ہے، علم روایت ہے، علم خزانہ ہے کہ جس کی کنجیا جو ہے وہ سوال ہے، تو یقیناً سوال کر کے مثلا انسان جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے احکام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، بہتر طریقے سے جان سکتا ہے، بہتر طریقے سے پہچان سکتا ہے، اور اس کے بعد جب جان پہچان کے اگر اس پہ عمل کرے گا تو اس کے دل میں لذت اور اس کی کشش بھی ایک الگ سی ہوگی، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن انسان یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا مثال کے طور پہ جو اس کے فہم و درک میں نہیں آ رہا ہے اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے سوال نہ
نہ کرے. ہاں جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، اپنی نادانی، اپنے جہل، اپنی ناوافقیت کو دور کرنے کے لیے انسان کوئریز لا سکتا ہے، کوشچن لا سکتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ آپ جب تک نہیں جانیں گے آپ کہاں سے خدا کو پہچانیں گے. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا اور تاکید بھی کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سوال سے پہلے آپ خود اس خدا کے بارے میں جتنے سوال کر سکتے ہیں کر لیجئے. اس خدا کو جتنا بہتر طریقے سے اس کے بارے میں جتنا سوچ سکتے ہیں، جتنا اس کو پہچان سکتے ہیں، جتنا اس کی عظمتوں کو درک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی خوبیوں کو درک کر سکتے ہیں، اس کے فیورز کو درک کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا ایک فیور ہے. اگر میرے پاس یہ زبان نہ ہوتی، اگر میرے مثال کے طور پہ میری زبان سالم نہ ہوتی، تو میں کہاں خدا سے گفتگو کر سکتا. ابھی آپ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ اگر اللہ کا عطیہ نہ ہوتا تو ہم کہاں سے دیکھ پاتے. ہمارے جسم میں اگر توانائی اور وہ قوت نہ ہوتی تو ہم کہاں سے ان کاموں کو انجام دے پاتے. تو اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیورز اللہ کے، ہم عام طور سے دیکھیں پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں مشکلات کو کاؤنٹ کرتے ہیں، فیورز کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں انکمز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو اسپینڈ کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے اسپینڈ نہیں کیا اور جو ہمارے ناچاہ کے ہماری زندگی میں ہمارے پاس آیا، ہم کبھی بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں. وہ کاؤنٹ لیس ہوتی ہیں. اللہ کے فیورز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے کاؤنٹس میں نہیں آتے ہیں، جو ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں ہے، جن کی کوئی حساب کتاب ہم نہیں رکھتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ہم اپنی زندگی میں جب فیورز کو اللہ کے یاد کریں، فیورز کو سمجھیں، درک کریں، تب کہیں جا کے ہمارے دل میں مثلا اللہ کا عشق آئے گا، اور پھر ہم اس سے قریب بھی ہوں گے. اس کے پھر کوئریز بھی ہماری ایک ڈیفرنٹ کوئریز ہوں گی، ہمارے کویسچنز بھی دوسرے ہوں گے. وہ ایک کنسٹرکٹیو اور ایک راہ میں آگے بڑھنے کے لیے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ سوال جب کیے جاتے ہیں تو اس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ سوال کرنے والا سمجھنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، یا جو ہے وہ مثال کے طور پہ نہیں، اس کو آگے نہیں بڑھنا ہے بلکہ ایک جراح کرنا ہے. یہ میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. ہر انسان اس کو خود بہتر طریقے سے سمجھتا ہے. ہر انسان خود اپنے آپ کو یہ معیار و ضابطہ دے سکتا ہے. تو یقیناً سوال کیجئے، سوال سے کبھی انکار نہیں ہے یقیناً. لیکن سوال کیجئے پہچاننے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے، جاننے کے لیے. ٹھیک ہے، مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، ہم سے پوچھ لو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان سے چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہاں، لیکن اب آتے تھے لوگ، سوال کرنے نہیں آتے تھے مولا کائنات کے پاس. آتے تھے مولا کائنات کو ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، اپنی جو ہے وہ خامہ خیالی میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوال اچھی چیز ہے، بٹ کنسٹرکٹیو وے میں، اور اپنے ڈائریکشن کی طرف، عشق خدا اور محبت خدا کی طرف جانے کے لیے ہمارا سوال ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ہمارا سوال جو ہے، ہمارا کویسچن، ہماری کوئری ہماری منزل سے ہمیں دور کر دے، ہماری منزل سے ہمیں پیچھے کر دے. جی بالکل صحیح. اچھا، خدا سے عشق کے راستے، یہ راہیں کون سی ہیں؟ مطلب کن راستوں سے؟ چند چیزیں کون سا ہیں جب بہت اچھا سوال ہے آپ کا. چند چیزیں ہیں کہ جس کو ہم جب کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں، روایات میں، خود قرآنی آیات میں اگر ہم دیکھیں آپ کی خدمت میں، قرآنی آیات میں اللہ نے چند راستے دیے ہیں کہ جو اللہ کی راستے، محبت اور اس کے عشق کا راستہ ہے. آپ ذرا سا قرآن کی ان آیتوں کو اگر میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چند مورد ہیں، تقریباً یعنی 7 مصداق ہیں قرآن مجید میں. 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے بیان کی ہیں کہ جن 7 چیزوں کے سبب جو ہے وہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور انہی 7 چیزوں کے ذریعے ہم اللہ سے محبت کر سکتے ہیں. اور انہی 7 چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم بھی اللہ سے، ہمارے دل میں عشق بھر سکتا ہے اور ہم اللہ کے عاشق ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، واللہ یحب الصابرین، صبر اور اپنے آپ کو کیا نام ہے، صبر کی راہ میں گامزن کرنا، یہ اللہ کی عشق کا ایک راستہ ہے. انسان صبر کا مطلب میں آپ کو بتا دوں عزیزوں، آپ دیکھیں اس کی طرف توجہ کیجئے گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے، نماز اللہ کی مدد کرو، اور مدد تم حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صبر سے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ذہن میں توجہ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے روزے کا ایک فلسفہ ہے نا، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اے لوگوں، ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کا مقدمہ جو ہے وہ صبر ہے.
انسان جو ہے مثال صبر کیسے، صبر یعنی اپنے آپ کو پست خصلتوں سے، اپنے آپ کو بری عادتوں سے، یا حتیٰ کبھی کبھی مباح چیزوں سے اپنے آپ کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنی پوٹینشیلز کو، اتنی صلاحیت اور لیاقت کو اپنے اندر بیدار اور قوی اور زندہ کر لینا کہ انسان سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جو انسان کو برائی کے راستے میں لے جا سکتی ہیں اس سے انسان خود کو روک سکے۔ صبر یعنی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکنا کہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے، اور ہر اس راہ کی طرف آگے بڑھانا کہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیں، فرض کیجئے خدا سب کے گھر والوں کو، تمام مومنین کو صحیح سالم رکھے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی داغ نہ دیکھے کہ جو اس کے دل کو اذیت کا سبب بنے۔ کسی کے گھر میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد انسان جو ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے کے اوپر خوب بےتابی دکھائے، زبان سے جو بھی آتا ہے وہ کہے، خدا کے خلاف کہہ دے، اکثر جیسا بعض لوگ کہہ جاتے ہیں۔ خوب، یہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ جب کوئی دنیا میں کسی کے گھر سے کوئی چلا جائے، سب کو اللہ سلامت رکھے، تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ فبشر الصابرین الذین قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صابرین کو کیا نام ہے بشارت دے دی، یعنی کیا؟ یعنی یہاں صبر کا مطلب یہ کہ زبان سے ایسی کوئی بات انسان ادا نہ کرے کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دے، جو انسان کو خدا سے محروم کر دے، جو انسان کو خدا کی رحمت سے الگ کر دے۔ تو سب سے پہلا راستہ یعنی صبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کو ان باتوں سے روکتا ہے کہ جو اس کو خدا سے دور کرتی ہیں، اور اپنی زبان میں ان جملوں کو لے کر آتا ہے کہ جو خدا کو راضی کر سکتی ہیں۔ رسول خدا کے بیٹے کا انتقال ہوا، جب لوگوں نے آ کے مثلا طرح طرح کی باتیں کی، رسول خدا نے کہا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول ما لا یرضی اللہ، آنکھیں جب غم آتا ہے تو انسان کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل محزون ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے کہ جو اللہ کی رضا اور اس کی مشیت کے خلاف ہو۔ تو سب سے پہلا راستہ خدا کے عشق کو حاصل کرنے کا اور خدا کے عاشق ہونے کا وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے۔ جب انسان اپنے نفس کو صبر کا عادی بناتا ہے تو اللہ بھی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے، واللہ یحب الصابرین۔ دوسرا راستہ صبر مقدمہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کا، کس چیز کا مقدمہ ہے؟ پرہیزگاری کا مقدمہ ہے۔ ماہ سیام کا جو ہے وہ فلسفہ لعلکم تتقون ہے نا، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کیا؟ شاید کہ تم جو ہے اپنی، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی آنکھوں کو مثلا کیا نام ہے حرام چیزوں سے دور رکھنے کا نام ہے، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے خیال کو، پورے وجود کا انسان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان مسلسل اپنے پورے وجود کو روکے گا گناہوں سے اور برائیوں سے اور پستیوں سے، تو خود بخود اس کے اندر ایک قوت و طاقت آتی جائے گی، اور وہ قوت و طاقت کون سی قوت و طاقت ہے؟ وہ اللہ سے قریب ہونے کی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی، اللہ کے عشق کی، اور نتیجے میں پھر انسان نہ اپنے فرائض کو چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے جو ہے وہ گناہوں کی طرف نزدیک جائے گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام ہے تقوی و پرہیزگاری۔ تو انسان جو ہے اچھا، خدا سے عشق کی قسمیں کتنی ہیں؟ مطلب کہتے ہیں کہ بعض منازل ہے، لقاء اللہ کی ہے، منزل ہے اس سے پہلے، مطلب دیکھیں آپ کی یہ خدمت کیا؟ میں عرض کریں، میں بات کو جلدی سے کمپلیٹ کر دوں۔ اس کے پرہیزگاری وہ اللہ کا عشق ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے مراحل میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں کبھی عرض کروں گا، آپ کے اس کویشچن کو پورا کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اصل عشق کی دو قسمیں، عشق جو ہے وہ کبھی حقیقی عشق ہوتا ہے اور کبھی مجازی عشق ہوتا ہے۔ مجازی عشق کا مطلب یعنی یہ دنیاوی عشق، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ دنیاوی چیزوں سے عشق کو لگاؤ۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، انسان اپنی چیزوں سے، اپنے متعلقین سے محبت کرتا ہے۔ خوب، یہ محبت دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ یہ محبت جو ہے وہ مثلا عشق خدا کا مقدمہ بھی بن سکتی ہے، اور یہی محبت انسان کو عشق خدا سے دور بھی کر سکتی ہے۔ عشق دو طرح، مجازی وہ عشق ہے کہ جو مادی چیزوں سے عشق ہو، جو حقیقت میں عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک اٹریکشن ہے انسان کے دل میں کہ جو کسی وجہ سے حاصل ہوا اور وہ زائل ہو جانے والا ہے۔ عشق حقیقی وہ عشق ہوتا ہے کہ جو کبھی زائل نہ ہو انسان کے وجود سے،
انسان کے وجود میں ہمیشہ باقی رہے. جب انسان کی زندگی میں دیکھیے فرض کیجیے ہم اپنی زندگی میں دوسری چیزوں سے جو عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، تو ہمارا تمام عشق خدا کے علاوہ تمام عشق ہمارا عشق جو ہے وہ مجازی ہے، غیر حقیقی عشق ہے. صرف خدا سے عشق جو ہے وہ حقیقی عشق ہے. اب سوال یہ کہ ہم خدا سے عشق کرتے ہیں تو اپنی اولاد سے محبت نہ کریں، ہم خدا سے عشق کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں، ہم خدا سے عشق کرتے ہیں تو اپنے جو ہے عزیز و اقربا رشتہ داروں سے محبت نہ کریں، اپنی چیزوں سے، اپنے مال و منال و ثروت و دولت سے محبت نہ کریں. ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان اگر دنیا میں جو موجود چیزوں سے عشق ہے، دنیا میں جو موجود رشتے ہیں ان سے جو عشق ہے، اگر یہ عشق انسان کا خدا سے غافل کر دے تو یہ پست عشق ہے اور یہ مذموم عشق ہے. لیکن اگر یہ عشق انسان کو خدا سے غافل نہ کرے تو یہی عشق جو ہے وہ خدا کا عشق ہے. میں ایک ایگزامپل دوں، آپ نے بارہ ہوگا، دیکھیں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال دیکھیں. یہ علماء نے نقل کیا، میں اس کو ابھی نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں پوری طرح متن میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن ہاں 12 نقل ہوا، علماء نے نقل کیا اس کو. کیا ہے کہ گفتگو ہے باپ اور بیٹی کی، بظاہر جو ہے وہ کیا نام ہے منو عن الفاظ، کیونکہ روزے کا معاملہ منو الفاظ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں شاید نہ ہو، لیکن وہی جو ہے وہ اصل مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ مولا کائنات کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ بابا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ گویا جو جیسا نقل کرتے کہ ہاں بیٹی تم سے کیوں نہ محبت کریں، اب جو اپنے الفاظ میں کہا ہو. تو پھر شہزادی نے سوال کیا کہ بابا کہ مثلا کیا نا القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، یہ دل تو اللہ کا حرم ہے، اس حرم میں خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے بیک وقت آپ ہم سے بھی محبت کرتے ہوں اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں؟ آپ کو یا محبت اللہ سے ہوگی یا ہم سے ہوگی، اپنی اولاد سے ہوگی. تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، گویا مولا کائنات نے اس طرح جواب دیا کہ بیٹا تم سے محبت ہماری اس اللہ کی محبت کے سبب ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ سے اولاد کی محبت انسان کو خدا سے غافل نہ کر دے تو یہی محبت خدا کی محبت ہے، یہی عشق انسان کے دل میں. یہ عشق اگر انسان کا اولاد کی محبت، آپ دیکھیں ایک مثال دیکھیں، کتنی عظیم عظیم مثالیں ہیں کہ انسان کے لیے اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن جب انسان قربانی کا وقت آئے تو اگر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کا مطلب اس کے دل میں محبت اولاد کی اللہ کے لیے تھی. کربلا میں آپ دیکھ لیجیے، کربلا میں فرض کیجئے جناب وہب کلبی کی ماں نے جناب وہب کا سر لیا، چوما چوم کے جو ہے گویا دشمنوں کی طرف پھینک دیا سر کو، کہ ہم جو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اس کو عشق کہتے ہیں خدا سے. اولاد سے بھی محبت ہے، اولاد کا جب سر آیا تو آنکھوں سے لگا کہ آنسو بھی نکلے، روئی بھی، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اللہ کی راہ قربان کر. یہ عشق وہ عشق ہے کہ جو انسان کو غفلت سے دور رکھتا ہے، یعنی اپنی چیزوں سے محبت لیکن اللہ کے لیے محبت. جب ضرورت پڑے خدا کی راہ میں اس کو قربان کر دے، جب ضرورت پڑے اس کو خدا کی راہ میں دے دے، جب ضرورت پڑے اس کو اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دے، فدیہ کر دے. لیکن یہی محبت چیزوں سے اگر انسان کو خدا سے دور کر دے، فرض کیجئے آپ مثال کے طور پہ پسر سعد کو دیکھ لیجیے، عمر ابن سعد کو، اس کے دل میں محبت تھی، دنیاوی محبت تھی، لیکن یہ دنیاوی محبت اس کو تباہی کی طرف لے گئی. تو یہ تباہی جو ہے یہ محبت انسان کی پست محبت ہے. تو وہ محبت کے جو انسان کو اللہ سے قریب کرے، اللہ سے نزدیک کر دے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی محبت کا مصداق بنے گی. پھر وہ مجازی محبت نہیں ہوگی. مجازی محبت وہ محبت ہے کہ جو دنیا کی ظاہری چیزوں سے ہے. یہی مجازی محبت اگر اللہ کی محبت کے ہمراہ ہو اور اللہ کی محبت کا مقدمہ بنے تو حقیقی محبت ہو جاتی ہے. اور حقیقی عشق اور حقیقی محبت صرف انسان کی زندگی میں خدا سے ہوتا ہے. لیکن یہی محبت ہاں اگر انسان کو اللہ سے دور کر دے، اللہ سے محروم کر دے. ایک روایت بھی ہے، ایسا چھٹے امام کی روایت ہے، آپ دیکھیں کسی نے نقل کیا اس کو عالم دین نے، کہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب انسان اپنے دل میں غیر خدا کی محبت ڈالنے لگتا ہے، یعنی غیر خدا اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہونے لگتا ہے خدا سے، تو پھر خدا اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے. یعنی انسان پھر اللہ کے دل، انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے عزیزو، یہ آج اتنی تکرار ہوئی اس محبت کی، اس کی طرف غور کیجیے گا. یعنی قرآن کی آیت ہے، خود آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، کیا قرآن کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بھی ہمارے ذکر و ہماری یاد و ہمارے محبت سے غفلت کرے گا تو پھر اس کی زندگی بہت پریشانیوں سے مبتلا بھری ہوگی، بہت سختیوں سے بھری ہوگی زندگی، زندگی میں اس کو سکون نہیں ہوگا، زندگی میں اس کو اطمینان نہیں ہوگا، وہ بے چینی کے عالم میں ہوگا، ایک تنگ حیات ہوگی، اس کی حیات جو ہے بہت مشکلات و آفات میں بھری ہوگی۔ تو کیا ہے، انسان جب خدا کی محبت کو چھوڑ کر، خدا کی یاد کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں اپنے دل کو لگانے لگتا ہے تو خدا اپنی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتا ہے، پھر وہ نکال. غفلت کی راہ میں آہستہ آہستہ تباہی کے راستے میں جانے لگتا ہے۔ جی ہاں، اچھا، خدا سے عشق کا اظہار جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ البتہ پریکٹس ہے، یہ ایک دن میں نہیں آئے گا۔ قرآن مجید نے ایک سمپل سا فارمولا اللہ نے دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے صاحبان ایمان، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کو اللہ سے عشق ہے، تو تم میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ سب سے پہلا مقدمہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی اللہ کی محبت، ان کی اطاعت ہی، ان کی پیروی اللہ کی محبت ہے، سب سے پہلا مقدمہ۔ اس کے بعد اب انسان آہستہ آہستہ اپنے اندر اس چیز کو دیکھیں، کوئی بھی الخیر و عادہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے، مثال کے طور پہ اپنا امتحان خود لے، مثلا کہ فرض کیجئے اللہ کی راہ میں وہ اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے لیے وہ کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہے، کوئی بری عادت ہے اس کے اندر، اللہ سے عشق کا ایک مقدمہ کیا ہے، انسان یہ دیکھے کیا اس بری عادت کو یہ خدا کے لیے چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، کوئی اچھی عادت ہے اس کے اندر، کیا اللہ کے لیے اس کو اپنے اندر وہ بڑھا سکتا ہے کہ نہیں بڑھا سکتا ہے۔ یہ انسان کو خود اپنے لیے مشق کرنا ہوگا، خود اپنے لیے پریکٹس کرنا ہوگا، خود تمرین کرنی ہوگی۔ انسان گریجولی، فرض کیجیے بہت ساری خصلتیں ایسی ہیں کہ جو ناچاہ کے انسان کے اندر آ گئی، انسان پریشان ہے۔ تو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کی راہ میں قدم اٹھائے، آہستہ ہر روز اپنے آپ سے عہد کرے کہ آج میں اللہ کے لیے اس کام کو انجام نہیں دوں گا، آج میں اللہ کے قرب، اللہ کی محبت کے لیے اس کام سے خود کو دور رکھوں گا۔ آہستہ 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 جو ہے وہ خرامہ خرامہ یہ محبت اور یہ اللہ کی طرف توجہ اس کے دل میں راسخ ہوتی جائے گی، اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی جائے گی، اور پھر وہ چیزیں جو انسان کو اللہ کی محبت سے دور کریں، انسان جو ہے اس سے خود کو، اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرے، اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو جو ہے خود سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک مقدمہ ہوگا۔ انسان جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کو خدا سے لگاؤ سے دور کر، مال وہ اس کے پاس ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنا پیسہ زیادہ سے زیادہ میں بچاؤں، میں اللہ، بہرحال یہ ایک چیز امبیلنس اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جن کو بھی اللہ نے دولت دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا اپنا سب لٹا دیں، نہیں، اپنی وسعت، اپنے امکان بھر جو ہے وہ اپنے، جہاں اپنا خیال رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، دیکھیں انسان کے اللہ سے اگر محبت ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اپنے دوستوں کا، اپنے قریب رہنے والوں کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پہ یتیموں ناداروں کا وہ خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس اللہ نے کسی کو علم دیا، وہ اپنے علم سے دوسروں کو فیضیاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے کسی کو طاقت دی، اپنی طاقت سے وہ دوسرے کو فیضیاب کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں مقدمہ بنتی ہیں اللہ کے عشق کو ظاہر کرنے کا۔ امام سجاد کے بارے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل کہ آپ جو ہے وہ آخر ماہ مبارک رمضان پورے مہینے جو ہے وہ رجسٹر لکھتے تھے، غلام آپ کے تھے، کنیزیں تھیں، وہ مہینے بھر جو بھی غلطیاں کرتے تھے آپ وہ غلطیوں کو لکھتے تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی آخری رات کو آپ اللہ کی بارگاہ میں خطاب کرتے تھے، خدایا، گویا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں تیرے لیے ان کی تمام خطاؤں سے درگزر کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عشق ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی محبت کے لیے، دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی توہین کی، جسارت کی، آپ کی انسلٹ کی، آپ اس کو معاف کر دیں، البتہ آپ کی معافی اس کی جو ہے وہ جسارت میں اضافے کا سبب نہ بنے، بلکہ اس کی ندامت کا سبب بنے اور اس کی ہدایت کا سبب بنے، تب تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے آپ اس کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، اللہ کے لیے جس رشتہ دار نے آپ سے دوری اختیار کی، یہ ماہ مبارک رمضان کا پیکیج ہے، اور کچھ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان انہی چیزوں کا نام ہے، ماہ مبارک رمضان انہی فاصلوں کو کم کرنے کا نام ہے، انہی دوریوں کو کم کرنے کا نام ہے۔ جس رشتہ دار نے آپ سے ناتا توڑا، آپ اس سے جائیں، گلے مل لیں، اس کی پرسجوئی کر لیں، اس کی احوال جوئی کر لیں، یہ خود جو ہے وہ اللہ کی محبت کے اظہار کا ایک راستہ ہے۔
ٹھیک ہے. امام کاظم علیہ السلام کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں. آپ سے کسی شخص نے جو ہے وہ پوچھا کہ حسن خلق کیا ہوتا ہے اور اچھا اخلاق کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے جواب میں بتایا تھا صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن ظلمک. ٹھیک ہے, تم صلہ رحم کرو اس سے جس نے تم سے صلہ رحم چھوڑ دیا ہے. تم کو جس نے محروم کیا ہے تم اس کو عطا کرو, اس کو دو, اس کو تم اس کے ساتھ وہی نہ کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا. اور جس نے تم پہ ظلم کیا تم اس کو معاف کر دو. کس کے لیے؟ گویا اللہ کے لیے. یہ خدا کو راضی کرے گا اور خدا کو تمہارا ظہیر اور خدا کو تمہارا پشت پناہ بنائے گا. تو اللہ کی محبت کے اظہار کے یہ راستے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح جو ہے اپنے واجبات میں کتنا انسان پابند ہے. پابندی میں نے عرض کیا, پابندی سے زیادہ عشق و لگاؤ, یہ پابندی کی حدوں سے اور کہیں جانے کا ہے. ہماری ماں بہنیں مثال کے طور پہ ایک مرتبہ تو یہ کہ میرے خاندان میں حجاب ہے اور مثال کے طور پہ ہمیں حجاب 30 کرنا سیکنڈ چاہیے. آپ اب کیا 30 جی سیکنڈ بسم اللہ. ہاں میں 30 بس سیکنڈ کر رہا ہوں. ہماری ماں بہنیں کبھی یہ سوچ کے حجاب کریں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں. جب انسان کو عشق ہو جائے تو انسان پھر عشق خدا کے لیے خود حجاب کرتا. آپ کو ایک واقعہ بس 2 سیکنڈ میں یا 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا. ایران میں جب شاہ نے چادریں چھیننے کا جو ہے وہ چھیننے کی مہم چلائی تو ایک خاتون اپنے گھر سے جب نکلی اس کی چادر چھین لی تو وہ مدتوں اپنے گھر سے نہ نکلی. بہت سی ایسی خواتین جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی تھیں کہ ہم کیسے بغیر چادر کے گھر سے نکلیں گے. یہ کس لیے تھا؟ یہ عشق خدا کے لیے. یہ سب اللہ کی محبت کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے. ہماری ماں بہن آپ حجاب اس لیے نہ کریں کہ آپ پہ جو ہے وہ سوسائٹی ہے اور یہ نہیں, عشق خدا میں آپ حجاب کریں. تو بالکل یہ صحیح, گویا بہت یہ شکریہ. محبت کا انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس ماہ میں ہمارا دل اس کی محبت اور اس کے عشق سے لبریز ہو اور عملی میدان میں, کردار کے میدان میں ہم اپنے عشق کو ظاہر کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکر گزار ہیں, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا مرزا عسکری صاحب آپ کے کہ آپ نے کویت سے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور ناظرین ہماری خصوصی ٹرانسمیشن مہمان خدا, اور اس کے اندر ہمارا آج کا موضوع تھا اللہ سے عشق و محبت, اس کے اظہار کے طریقے, اس کے عشق و محبت کے راستے, اس کی قسمیں, بہت سارے مختلف نکات پہ آپ کی خدمت میں آپ کے محضر میں حاضر ہے. اس کو ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ یو کے ٹائم سے 5 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رمضان ہے مصحفوں کا مہینہ, یہ رمضان ہے رحمتوں کا. نبی نے مواقات کی اس میں قائم, زکوٰۃ اور فطرہ ہوئے اس میں لازم. یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ, یہ رمضان ہے رحمتوں کا مہینہ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا, جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے, ماہ رمضان مہینوں کا سردار, شب قدر شبوں کی سردار ہے اور فردوس جنت کے باغات کی سردار ہے. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا یا محمد. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا